کولمبیا نے پچھلے 30 سالوں میں پوری کوشش کی کہ وہ پیبلو اسکوبار کی نحوست کو بھلا سکے، لیکن یہ سچ ہے کہ اس کی چھوڑی ہوئی مصیبتیں آج بھی کولمبیا کا پیچھا کر رہی ہیں۔ اور اس بار معاملہ نہ منشیات کا ہے، نہ دہشت گردی کا، نہ قتل و غارت کا، اور نہ ہی بم دھماکوں کا۔ اس بار اسکوبار اپنی موت سے پہلے ایک ایسا خفیہ بم چھوڑ گیا تھا جو آج تک پھٹنے کے انتظار میں ہے۔ ویلکم ٹو گلوبل مسٹریز۔ پابلو اسکوبار تاریخ کے خطرناک ترین منشیات کے بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ اس نے منشیات کی تجارت پر ایک خوفناک سلطنت کھڑی کی، اور عام شہریوں یا گورنمنٹ آفیسر، حتیٰ کہ پولیس والے بھی، سب اس کے نام سے کانپتے تھے۔ کڈنیپنگ، کلنگ اور اندھا دھند بم دھماکوں میں بے شمار وارداتیں اسی کے سر تھیں، جن میں سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ اگرچہ سن 90s کے سٹارٹ میں پولیس کے تعاقب کے دوران اسکوبار مارا گیا، لیکن وہ اپنے پیچھے ایک ایسی انوائرمنٹل تباہی چھوڑ گیا جو آج بھی کولمبیا کی زمین پر ایک ٹائم بوم کی طرح موجود ہے۔ 1980 میں منشیات کی بدولت اسکوبار دنیا میں امیر ترین لوگوں میں شامل ہو چکا تھا، اور جیسے اکثر حد سے زیادہ امیر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اسے بھی اپنی دولت دکھانے اور عجیب و غریب طریقوں سے پیسہ اڑانے کا جنون تھا۔ اس کی سب سے اہم جائیدادوں میں سے ایک ہیسینڈا نیپولس نامی فارم تھا، جو میڈیلین شہر سے تقریباً 150 کلومیٹر دور واقع تھا۔ یہ جگہ ایک عام فارم نہیں بلکہ ایک بہت بڑی جاگیر تھی، جس کا رقبہ تقریباً 20 مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا۔ اسکوبار یہاں سے اپنی زیادہ تر مجرمانہ سرگرمیاں چلاتا تھا۔ یہیں پر اہم میٹنگز ہوتی تھیں اور شاندار پارٹیاں بھی یہیں دی جاتی۔ ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس جاگیر میں ایک چھوٹا سا زو ہونا چاہیے۔ بس پھر کیا تھا، وہ زرافے، ہاتھی، شتر مرغ اور کئی دوسرے جانور لے آیا، لیکن ان سب میں سب سے خاص اور سب سے عجیب جانور وہ تھے جن سے اسکوبار کو سب سے زیادہ لگاؤ تھا، یعنی ہپو۔ اسکوبار نے ہپو کے 4 جانور منگوائے، 3 مادہ اور 1 نر، اور انہیں چپکے سے کولمبیا پہنچا دیا تاکہ اس کی ذاتی کلیکشن مکمل ہو جائے۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اصل مسئلہ شروع ہوا۔ 1993 میں اسکوبار کی موت کے بعد حکومت نے اس کی تمام جائیدادیں ضبط کر لیں، جن میں ہیسینڈا نیپولس بھی شامل تھی۔ وہاں موجود زیادہ تر جانوروں کو کولمبیا کے مختلف زو میں اور اینیمل شیلٹرز میں منتقل کر دیا گیا، لیکن ہپو کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا۔ انہیں وہیں چھوڑ دیا گیا، یہ کہہ کر کہ ان کو کہیں ٹرانسفر کرنا بہت مشکل اور بہت مہنگا ہوگا، اور ویسے بھی کوئی انہیں لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ گورنمنٹ کا خیال تھا کہ یہ جانور تو ویسے بھی کچھ ہی عرصے میں مر جائیں گے، کیونکہ یہ اپنی اصل زمین سے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، لیکن ان کا یہ اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ ہپو کی اصل زمین افریقہ میں صحارا کے جنوب میں واقع سوانا اور گھاس کے میدان میں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں زندہ رہنے کے لیے بس 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، پانی اور چرنے کے لیے گھاس، اور کولمبیا کے اس علاقے میں یہ دونوں چیزیں وافر مقدار میں موجود تھیں۔ تو پھر اصل مسئلہ کیا تھا، اور وہ خفیہ بم کون سا تھا جس کی ہم بات کر رہے تھے؟ جب پیبلو اسکوبار ہپو کو ان کے اصل ماحول سے تقریباً 10,000 کلومیٹر دور کولمبیا لے آیا تو قدرتی توازن بدلنا شروع ہو گیا۔ علاقائی انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ کارنر کے ممبر ڈیوڈ لوپس کے مطابق جس علاقے میں یہ ہپو چھوڑے گئے تھے، وہاں ان کے لیے سب کچھ موجود تھا جس کا ہپو خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ان کے لیے ماحول میں ہر چیز موجود تھی، پانی، جھیلیں، گھاس اور پورے سال بارش، اور اس پر مزید یہ کہ وہاں کوئی درندہ بھی موجود نہیں تھا، گویا وہ ہپو ایک جنت میں رہ رہے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تعداد بہت جلدی بڑھنا شروع ہو گئی، اور وہ 4 ہپو جو اسکوبار لے کر آیا تھا، ان سے پیدا ہونے والے ہپو کی تعداد تقریباً 80 سے 120 کے درمیان ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ افریقہ میں اپنی اصل زمین کے باہر ہپو کی سب سے بڑی آبادی بن چکے تھے، اور وہ سب سے بڑے جانور بھی ہیں جنہوں نے کسی غیر علاقے پر قبضہ کر لیا ہو۔ مزید حیران کن بات یہ ہے کہ ہپو کا یہ گروہ ایک ہی جگہ محدود نہیں رہا، بلکہ خوراک کی تلاش میں ارد گرد کے علاقوں میں پھیل گیا، اور ان میں سے کچھ میگڈلینا ریور کے کنارے تک پہنچ گئے اور وہیں آباد ہو گئے، جو کہ کولمبیا کا مین دریا سمجھا جاتا ہے اور تقریباً پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ اس طرح وہ علاقے میں اپنی موجودگی مسلط کرنے لگے اور ارد گرد کے دیہات کے لیے
ایک حقیقی خطرہ بن گئے۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ واقعی ہپو کے شہریوں پر حملے کے واقعات پیش آنے لگے، خاص طور پر ان کسانوں پر جو ان علاقوں کے قریب رہتے تھے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ صورتحال صرف شروعات ہے، معاملہ وقت کے ساتھ ایک ہارر فلم میں بدل سکتا ہے۔ اور یہ بات مت بھولیں کہ ہم افریقہ کے سب سے خطرناک جانور کی بات کر رہے ہیں، جس کے ہاتھوں سالانہ انسانی ہلاکتوں کی تعداد باقی تمام درندے جانوروں کو ملا کر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہپو جنگل میں تقریباً 40 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، اور اس آسائش والے ماحول میں جس طرح وہ یہاں رہ رہے تھے، ان کے لیے پوری عمر جینا بالکل آسان ہے۔ ہپو 6 سے 7 سال کی عمر میں بچے پیدا کر سکتا ہے، اور یہ سال میں ایک بچے کی افزائش کرتا ہے، یعنی کولمبیا کی سرزمین پر موجود ہر مادہ ہپو اپنی زندگی میں تقریباً 30 بچے پیدا کر سکتی ہے۔ بلکہ ایک تحقیق کے مطابق کولمبیا میں ہپو کے لیے موجود انوائرمنٹ ان کے بچے پیدا کرنے کی عمر کو مزید کم کر سکتا ہے، اور وہ 7 سال سے بھی پہلے بچوں کی پیدائش کر سکتے ہیں۔ اور یہ تحقیق صرف یہی بات نہیں کہتی، بلکہ اس نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر حالات ایسے ہی برقرار رہے تو 2040 تک کولمبیا میں ہپو کی تعداد 1400 سے بھی اوپر چلی جائے گی۔ اس مرحلے پر اس کی تعداد کو قابو میں رکھنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا، چاہے انوائرمنٹل اثرات کے حوالے سے ہو یا آبادی کے مزید پھیلاؤ کو روکنے کے معاملے میں۔ اس تحقیق میں یہ تجویز دی گئی کہ اس آبادی کے دھماکے کو روکنے کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ ہر سال 30 ہپو کو یا تو مارا جائے یا انہیں کھسی کیا جائے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر انہیں ختم ہی کیوں نہ کر دیا جائے، یا سب کو ایک ہی جگہ جمع کیوں نہ کر لیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کی حکومت نے اس معاملے سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور اس پر کچھ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ان کے لیے سب سے آسان حل یہی ہے کہ ہپو کو شکار کر لیا جائے یا مار دیا جائے۔ 2009 میں ایک واقعہ پیش آیا جب اطلاع دی گئی کہ ہپو کی پوری ایک فیملی ہیسینڈا نیپولس کے قریب ایک علاقے میں کسانوں کو خوفزدہ کر رہے ہیں۔ اس وقت مقامی پولیس اس صورتحال کو سنبھال نہ سکی، تو حکام نے یہ کام فوج کے سپرد کر دیا، اور حکم یہی تھا کہ انہیں دیکھتے ہی ان کا شکار کر لیا جائے۔ پھر فوجیوں نے اس گروپ کے میل ہپو کو مار ڈالا، اور وہ اپنی شکار کے ساتھ تصویر بھی کھنچواتے رہے۔ جب یہ تصویر منظر عام پر آئی تو کولمبیا میں جانوروں کے حقوق کی تنظیموں نے ایک زبردست مہم شروع کر دی تاکہ حکومت پر دباؤ ڈالا جائے کہ ہپو کو فوج کے ظلم سے بچایا جائے۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ عدالت کی طرف سے ایک حکم جاری ہوا جس کے تحت مادہ ہپو اور اس کے بچے، جو اس گروہ کے باقی 2 ہپو تھے، ان کی تلاش معطل کر دی گئی، اور ہپو کو قتل کرنے کا معاملہ یہ بول کے روک دیا گیا کہ یہ معاملہ ملک میں غیر قانونی ہے، اور صرف جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں ہی نہیں بلکہ علاقے کے بہت سے عام لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہپو کی موجودگی میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ وہ اسے اپنی صحت کے لیے کشش کا باعث سمجھتے ہیں۔ خاص طور پر ہیسینڈا نیپولس کو ایک تفریحی شہر میں بدلنے کے بعد جیسے لوگ وزٹ کرتے ہیں، دکانداروں نے بھی ہپو کی تصویروں والی ٹی شرٹ اور ان کی شکل کے میڈلز وغیرہ بیچنا شروع کر دیے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ پورا معاملہ ایک ٹائم بم ہے جو کولمبیا کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اور اگر حالات ان کے ہاتھ سے آگے نکل گئے اور وہ اس بڑھتی آبادی کو روک نہ سکے تو یہ انسانوں کے لیے بھی اور ماحول کے لیے بھی ایک بڑی تباہی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہپو مقامی ماحولیاتی نظام کو ایک سے زیادہ طریقوں سے متاثر کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو مقامی انواع کو ہٹا دیتا ہے جو پہلے ہی معدوم ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں، جیسے کہ مینٹی، جو خود کو ایسے خوفناک جانوروں سے گھرا ہوا پاتا ہے جو اس علاقے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر وہ جانور جو گھاس پر گزارا کرتا ہے، ہپو کی وجہ سے وہی متاثر ہوتا ہے جب اتنی بڑی تعداد میں ہپو کسی علاقے میں موجود ہوں۔ اس کے علاوہ 2020 میں ہپو سے بھری ہوئی جھیلوں پر کی گئی ایک اسٹڈی نے یہ انکشاف کیا کہ ان کے فضلے میں موجود غذائی عناصر بیکٹیریا اور کائی کی افزائش کو بڑھاتے ہیں، جو بدلے میں پانی میں آکسیجن کی مقدار کو کم کر دیتے ہیں، اور اس کا اثر مچھلیوں اور عمومی طور پر تمام آبی جانوروں پر پڑتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ جس دن سے عدالت نے کولمبیا میں ہپو کو قتل کرنے پر پابندی لگانے کا فیصلہ سنایا ہے، اسی دن سے سائنٹسٹ اور ریسرچرز اسے کھسی کرنے کا خیال پر کام کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے آگے وہی علاقائی ماحولیاتی ادارے کے افسر ڈیوڈ لوپس ہیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ ہپو کو کھسی کرنے کی مہم کولمبیا میں 2013 سے شروع ہوئی، لیکن جیسے بہت سی منصوبہ بندیاں کاغذ پر کچھ اور ہوتی ہیں
اور حقیقت میں کچھ اور۔ ویسے ہی یہاں پر بھی ہوا۔ جو ٹیمیں اس عمل کو انجام دینے کے لیے اتریں انہیں کولمبیا کے دیہی علاقوں میں ہپو کا سراغ لگانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جھیلیں، جھاڑیاں اور کھیت سب کچھ آڑے آیا۔ اس کے علاوہ انہیں بے ہوش کرنا، گھسیٹنا اور خود آپریشن کرنا بھی ایک مسئلہ تھا، اور ویسے بھی ادارے کا بجٹ محدود تھا اور پیسے موجود نہیں تھے۔ نتیجتاً وہ پورے سال میں صرف ایک ہپو پر ہی یہ عمل کر سکے، یعنی موجودہ تعداد میں سے کچھ بھی کمی نہیں کر پائے۔ لیکن 2021 میں اس بحران میں ایک پیش رفت ہوئی جب انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ کورنیا نے ہپو کی نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نئے طریقے کے تجربے کا اعلان کیا، جس میں امریکی دوا گوناکون استعمال کی گئی، جو دور سے تیر نما سرنجوں کے ذریعے ہپو کو مار کر حمل روکتی ہے۔ اور واقعی اس طریقے کو 24 ہپو کو آزمایا گیا اور اس وقت نتائج کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ دوا پہلے یونائٹڈ اسٹیٹ میں جنگلی گھوڑوں پر، آسٹریلیا میں کینگرو پر اور ہانگ کانگ میں جنگلی مویشیوں پر استعمال کی جا چکی ہے۔ ڈپارٹمنٹ کا ماننا ہے کہ یہ طریقہ بہت زیادہ سستا ہوگا اور ہپو کی تعداد کو قابو میں لانے کے عمل کو تیز کرے گا، اور ممکن ہے کہ یہ ملک کو ایک ہولناک آفت سے بچانے کا واحد راستہ ثابت ہو۔ کولمبیا بھی وقت کے ساتھ ایک دوڑ میں ہے تاکہ اس انوائرمنٹل بم کو پھٹنے سے پہلے ناکارہ بنایا جا سکے، اور ایسا نہ ہو کہ پابلو اسکوبار نے پہلے کولمبیا پر منشیات سے حملہ کیا اور اب ہپو کے ذریعے بھی کر دے۔ بس اتنا ہی، ہم یہاں کہانی کو ختم کرتے ہیں۔